جنت، جنت میں ہے وہ زندہ، روزہ ہے ان کا جنت، جنت میں ہے وہ زندہ، مردہ جو ان کو سمجھے وہ عقل سے ہے خالی۔ معزز علماء کرام، واجب الاحترام حضرات اکابرین امت اور عوائدین علاقہ تعلق منصیرہ سے تعلق رکھنے والے مسلک اہل سنت والجماعت کے غیور غیرت مند مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام اللہ شریف کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 فرامین تلاوت کیے ہیں۔ میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے وہ آیت اور وہ احادیث تلاوت کی ہیں جن کی روشنی میں میں اپنا موقف اور مسلک کھل کر پیش کر سکوں۔ مجھ سے پہلے محترم و مکرم حضرت مولانا حفیظ الرحمن حفظہ اللہ نے میرے یہاں آنے کی آپ حضرات کو ترکیب نہیں بتائی، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ترتیب کے مطابق تو مجھے آج یہاں حاضری نہیں دینی تھی۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیل بغوانی کے اندر اس فتنے کے خلاف جس کا تذکرہ حضرت نے فرمایا، ایک بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس تھی۔ کل عصر کی نماز کے بعد جب میں ایک جلسے میں خطاب کے لیے جانے لگا تو متکلم اسلام، سفیر احناف، ترجمان علماء دیوبند، آپ کی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن، وہ شخصیت جس کو دارالعلوم دیوبند سے بھی پذیرائی ملے، وہ شخصیت جس کے لیے حضرت مولانا ارشد مدنی فون کر کے دعوت دیتے ہوئے نظر آئے، وہ شخصیت جس کو شیخ الہند سیمینار میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ان کے ماتھے کے بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے، وہ شخصیت جنہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ جھنگوی کے مشن کا امین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھومن کا فون آیا، فرمایا بیٹا مجھے پابندی کے لیے پابند کیا گیا ہے، میرے اوپر پابندی ہے کہ میں نے سرگودا نہیں جانا، لہٰذا میں نے اپنی نیابت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنے پروگرام کو چھوڑ کر آپ نے وہی پہنچنا ہے۔ مولانا کا یہ فرمان تھا، میں نے ضلع کی قربانی مرکز پہ دی ہے، میں نے ضلع کے پروگرام کو چھوڑا ہے، اور ان حضرات کو متنبہ کرتا ہوں جنہوں نے پابندی لگوائی ہے وہ یہ بات کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں کہ نظر بندی، قلم بندی، زبان بندی اور پابندی، یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو بن جاتا ہے دیوبندی۔ یہ تمہیں بھول ہے، یہ تم نے بھولا ہوا سبق سیکھا ہے کہ محمد الیاس گھومن نہیں آئے گا تو اس کا مشن نہیں پھیلے گا۔ میرے بھائیوں میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بحمد اللہ ابتدان کہتا جاؤں، سرگودا اور سرگودا کے گرد و نواح کی فتنہ مماتیت میرے اس بیان کے بعد افسوس کے ہاتھ ملے گی، وہ اس بات کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ منصیرہ کی فتنہ مماتیت یہ بات خود اقرار کرے گی کہ اے کاش محمد الیاس آ جاتا، ہمیں اس کے شاگرد کی زبان میں مخاطب نہ ہونا پڑتا۔ انشاءاللہ تم نے میرے گفتگو کے بعد یہ پابندی لگوانا بھول جانا ہے، آئندہ شاید میری پابندی کے لیے علماء یا فضلائے مانسیرہ کے نام سے تم درخواست دیتے پھرو، لیکن محمد الیاس گھومن کی پابندی میں تمہیں بھلا دوں گا۔ میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اللہ کے رسول کے راستے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول اللہ کی مخالفت پہ آ جائے پھر اجماع امت کو چھوڑ دے تو میں اللہ اسے ہدایت عطا نہیں کروں گا، اور اسے وہ چیز عطا کروں گا جس کو وہ چیز دنیا میں مانتا ہے، میں اس کو آخرت میں برا ٹھکانہ بھی دوں گا، آخرت کا ٹھکانہ جہنم دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ مفسرین قرآن فرماتے ہیں اللہ نے اجماع امت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے اجماع امت کو واضح کیا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح اللہ رب العزت کا کلام اللہ قرآن پاک شریعت کی دلیل ہے، جیسے سنت متواترہ یہ دلیل ہے، ویسے اجماع امت بھی دلیل ہے۔ اجماع امت شریعت مطہرہ کی وہ دلیل ہے جس کو نہ ماننے والا قرآن کا
والا ہوتا ہے، جس کا انکار کرنے والا سنت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اجماع امت وہ دلیل ہے جس کا انکار کرنے والا کلام اللہ کا منکر تصور ہوتا ہے، کیونکہ اجماع کا درجہ قرآن کی طرح ہوتا ہے، اجماع کا درجہ سنت متواترہ کی طرح ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، کتب فقہ میں اصول کی متداول کتاب نور الانوار صفحہ 222 بحث الاجماع اٹھا کے دیکھ لے، ملا جیون لکھ گئے ہیں ثم الاجماع علی مراتبہ فالاقوى اجماع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نصا بأن يقول كل واحد منهم اجمع على كذا فيكون كالآية والخبر المتواتر حتى يكفر جاهده كإجماع على خلافة ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں اجماع کے بہت مراتب ہیں، اجماع کے بہت درجے ہیں، ان میں صحابہ کرام کا جب اجماع ہو جائے تو وہ اجماع قرآن کی طرح ہوتا ہے، وہ اجماع سنت کی طرح ہوتا ہے۔ اس اجماع کے نہ ماننے والے کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل اور اس کی مثال دیتے ہوئے ملا جیون نے لکھا ہے جیسے صدیق اکبر کی خلافت کا اجماع ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ اجماع امت کی حیثیت کو، جس میں اللہ اجماع امت کی ویلیو کو، جس میں اللہ رب العزت اجماع امت کی حیثیت و مقام و مرتبے کو واضح کر کر بتلانا اللہ رب العزت کا یہاں مقصود ہے۔ پھر جو میں نے احادیث تلاوت کی ہیں ان احادیث میں عقیدہ حیات الانبیاء بھی واضح ہوتا ہے، عقیدہ سماع النبی عند قبرہ بھی واضح ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہتا جاؤں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ حیات النبی پر قرآن پاک کو بھی پیش کرنا ہے، عقیدہ حیات النبی پر احادیث پیغمبر کو بھی کوٹ کرنا ہے، عقیدہ حیات النبی پر امت کے اجماع کو بھی پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منکر اجماع کا حکم، منکر حیات کا حکم بھی پیش کرنا ہے۔ اگر آپ حضرات توجہ کریں گے، میں کہتا ہوں وہاں سے کوئی آیت تو آنے دو لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ اگر آپ کی توجہ شاید چند منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے ہٹی تو شاید آپ کنٹیکٹ و تعلق اور تسلسل برقرار نہ رکھ پاؤ اور میرا وہ جملہ ضائع ہو جائے۔ میں یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں منکر اجماع کا حکم بھی اکابر علماء دیوبند کے دارالافتاء سے جاری شدہ فتاوی کی روشنی میں بتاتے جاؤں گا۔ میرے بھائیو، عقیدہ حیات النبی کوئی نئی بات نہیں ہے، عقیدہ حیات النبی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس پر امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع ہوتا ہے، اور اجماع وہ ہے الاجماع بعد ما توفی رسول اللہ، اجماع حضور کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ بخاری شریف کو اٹھاؤ، کتاب المناقب کو دیکھو، مناقب ابی بکر صدیق کو کھولو، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 517 ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے، آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ علیہ السلام بستر، آپ علیہ السلام چارپائی پر فوت ہوئے تھے اور حضرت نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، فقبل رسول اللہ، حضور کے ماتھے کو بوسہ دے کے کہا طبت حجا و میتا، مخاطب ہوئے ہیں۔ میں علماء کو اشارہ کرتا ہوں تخاطب کس کے لیے ہوتا ہے، مخاطب ہو کے کہتے ہیں طبت حجا و میتا یا رسول اللہ، آپ نے اچھی موت کے ساتھ اچھی زندگی بھی پائی ہے۔ اور پھر لوگوں کو جہاں فرمایا اے لوگوں من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو آدمی اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر میرے محبوب رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر رسول اللہ وفات پا گئے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق پیغمبر کے لیے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اے اللہ کے نبی میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا وعدہ اولا شریک ہونا آپ نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سکھایا ہے، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، واللہ لا یجمع اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوگی، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، یہ دو قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ
آپ کو دو موتوں کا وضع اللہ نہیں چکھائے گا. اما الموت التی کتبت فقد متہا, ایک موت تو وہ ہے جس کو آپ حاصل کر چکے ہو. اب صدیق اکبر نبی کی موت کا قائل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ استدلال کرتے ہوئے ابو بکر صدیق سورۃ زمر آیت نمبر 30 کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون. لوگوں نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. اب ابو بکر صدیق کیوں کہتا ہے کہ قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی؟ آپ اٹھاؤ علامہ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری, آپ اٹھاؤ حضرت علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری, آپ علامہ قسطلانی کو اٹھاؤ, یہ بخاری کی کسی بھی شرح کو اٹھاؤ. خطبہ صدیق اکبر کو دیکھو. خطبہ صدیق اکبر کے بعد حضرات شراح نے اس بات کی وضاحت کی ہے ان فی القبر موت و حیاتن. فرمایا قبر کے اندر موت بھی ہے, قبر کے اندر حیات بھی ہے. غیر الانبیاء, انبیاء کے علاوہ ہے. حیات کیسے ہے؟ موت تو سمجھ آتی ہے. فرمایا حیات یوں ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے پاس روح کا اعادہ ہوتا ہے, سوالات و جوابات وہ مکمل کر لیتا ہے. سوالات و جوابات کی نشست کے بعد جب اس کو مکمل کر لیتا ہے پھر اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے. صرف تعلق رکھا جاتا ہے. اس تعلق کو موت اخرى سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن نبی کے لیے یہ دوسری موت نہیں آئے گی. یہ میری بات نہیں ہے. خطبہ صدیق اکبر کے اسی حاشیے کے اوپر حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے جو حاشیہ بخاری لکھنے والے ہیں, انہوں نے اسی حاشیے پر لکھا ہے. فرمایا بل یستمر حیا, پیغمبر کو قبر میں موت نہیں آئے گی. لا یتعقبها موت, اس پر یہ دوسری موت قبر میں نہیں آئے گی. بل یستمر حیا, بلکہ پیغمبر استمرارا زندہ رہیں گے. فرماتے ہیں کس طرح؟ کما ان الانبیاء احیاء فی قبورہم, کا جس طرح حضرات انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں. صحابہ کرام کے سامنے ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی حیات کی بات کی ہے, گویا حیات فی القبر کی بات کی ہے. کوئی صحابی نہیں بولا, کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا. اگر اختلاف کیا ہے تو ایک ضعیف روایت پیش کر دو. میں صحیح نہیں ضعیف روایت کا مطالبہ کرتا ہوں, لیکن اختلاف نہیں ہے. جب اختلاف نہ ہو, ایک آدمی بات کر دے, سکوت عنہ الباقیون ہو جائے, اس سے باقی لوگ سکوت کر جائیں, تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی موت کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہے. نور الانوار والے نے حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی مثال ابو بکر صدیق کی خلافت دی تھی. یاد رکھو خلافت صدیق اکبر بعد میں واقع ہوتی ہے. حیات النبی پہ اجماع پہلے ہوتا ہے. جو پہلے ہوتا ہے اس کا اقرار پہلے ہوگا, جو بعد میں ہوئی ہے اس کا اقرار بعد میں ہوگا. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, دیوبند, دیوبند, زندہ باد. متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب, یہ وہ الیاس گھمن ہے جو مجھے مماتیت سے نکال کے لایا ہے. میں تمہاری رگیں ادھیڑ کر رکھ دوں, میں تمہارے اندر سے ذرا چل لیں. نعمت سعید چتوڑی کے حق میں مماتی ہوا تھا, وہ مر گیا, بیٹا اسمت اللہ موجود ہے, اس سے گفتگو کرا کے دیکھ لو. وہ کہتے ہیں 15,000 دیں گے, میں کہتا ہوں 20,000 دے لو. اس شخص کو ذرا میرے سامنے دے دو. بہرحال اجماع صحابہ حیات النبی پر قائم ہے. تو میں نے یہ دلیل اس لیے دی ہے کہ آپ کا یہ خیال نہ جائے کہ یہ کوئی نئی بات ہے, بلکہ یہ 1400 سال سے پہلے کی بات ہے. اب حیات النبی پہ اختلاف کیوں پڑا, پھٹا کیوں ڈلا؟ آپ ذرا 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. حضرات ابو بکر صدیق کے خطبے سے لے کر 1957 تک امت مسلمہ کا معنی حنفی شافی مالکی حنبلی میں حیات النبی فی القبر پر, سماع النبی عند القبر پر اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو دور کی بات, کوئی چھوٹا سا اختلافی واقعہ بھی موجود نہیں ہے. عام ہو وہ تفسیر کی کتاب ہو, وہ حدیث کی کتاب ہو, فقہ کی کتاب ہو, اصول کی کتاب ہو, وہ کسی قسم کی کتاب ہو, کسی کتاب میں چاہے وہ حنفی ہو, کسی کتاب میں چاہے وہ شافی ہو, کسی کتاب میں چاہے وہ حنبلی ہو, کسی کتاب میں چاہے وہ مالکی ہو, وہ حیات النبی فی القبر کا انکار نہیں کرتا. 1957 میں سب سے پہلے حیات النبی فی القبر کا جس نے انکار کیا ہے اس شخصیت کا نام محترم عنایت اللہ شاہ بخاری ہے. عنایت اللہ شاہ بخاری کائنات اسلامیہ میں وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے حیات النبی کے عقیدے
کا انکار کیا ہے. اس سے پہلے امت مسلمہ کی تاریخ میں کوئی عالم تو دور کنار کوئی غیر عالم بھی نہیں ملتا. میں ادب اور احترام کا لفظ بول رہا ہوں ورنہ حضرت اقاروی کی زبان میں کچھ اور لفظ بھی بول سکتا ہوں. جن حضرات صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجت اللہ فی الارض اس مقام پر کون سا لفظ بولا کرتے تھے. حضرت 1957 سے پہلے مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری سے پہلے کائنات اسلامیہ میں کوئی مسلمان